آپ جہاں معیشت کی بات کی، یہ ایک تسلسل ہے. آپ جو سیمینار میں باتیں ہوئی، آج بھی جو آپ بتا رہے ہیں کہ سیاسی جو ہمارا ماحول ہے، جو کلچر ہے، اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، تو وہ کون سے فلاز ہیں جہاں پر ہم اپنے خزانہ کے معاملات کو یا معیشت کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی بہتر سیٹ اپ، کیا ٹیمیں نہیں ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہر 6 ماہ بعد، ہر 8 ماہ بعد وزیر خزانہ تبدیل ہوتے ہیں؟ کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت کس جگہ پر؟ جی دیکھیں، ہم کسی حل کا دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو صرف مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں اور حل کی بات کر رہے ہیں کہ آج حل کی ضرورت ہے اور حل کے طریقے ہیں. کوئی موضوعاتی حل پاکستان کے پاس نہیں ہے. ہمیں ہر معاملے پر محنت کرنی ہوگی، اس کو درست کرنا ہوگا اور مشکل فیصلے کر کے ملک کو استحکام دینا ہوگا. اس کے ساتھ ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. میں نے کل بھی کہا کہ اگر بلوچستان کے آج مسائل ہیں تو اس کی بنیادی وجہ بلوچستان کی غیر نمائندہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بھیجے جاتے ہیں. بلوچستان میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لسٹیں بنائیں اور ان لوگوں کو کسی کو جتا دیں اور کسی کو ہروا دیں. کل وہاں پر بہت سے معاملات کا ذکر ہوا، لیکن آج آپ خود دیکھ لیں کہ میں صرف ایک مثال کے طور پر بلوچستان کی بات کرتا ہوں. جو آپ کے ایم این ایز ہیں، جو آپ کے ایم پی ایز ہیں، جو آپ کے سینیٹرز ہیں، اور یہی حال تمام ملک کا بھی ہے. کیا وہ واقعی بلوچستان کے عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کیا وہ بلوچستان کے مسائل کا حل ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا وہ حل تلاش کر سکے ہیں؟ یہی کیفیت سارے ملک میں ہے اور یہی خرابی کی بنیادی جڑ ہے. سب کچھ آپ لوگوں نے بتا دیا اور حل کی طرف بھی آپ لوگوں نے ایک بس یعنی اسٹیپ آپ لوگوں نے اٹھا لیا، لیکن پھر بھی بینگ اے سینئر پولیٹیشین آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ نئے الیکشن کے حوالے سے آپ لوگوں نے بھی جو خدشات کے اظہار کیے، دوبارہ فلیکس ہوں گے وٹیور، لیکن اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف آپ لوگ جائیں گے، کس طرف آپ لوگ اشارہ کس طرف دیں گے؟ نہیں، اشارہ کسی طرف بھی نہیں ہے. ہم تو آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کو امپلیمنٹ کریں، آئین کو پورا امپلیمنٹ کریں. ہم آئین کو جزوی طور پر نہیں کر سکتے. اگر ہم بلوچستان کے مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں جو ایک دیرینہ مسئلہ ہے، اس کا حل بھی آئین کے اندر ہی ہے. اگر ہم آئین کو تسلیم نہیں کریں گے، آئین کی شکوں کو مانیں گے نہیں، تو پھر ان مسائل کا حل نہیں نکلے گا. معیشت کا حل بھی، سیاست کا حل بھی اور ملک کے جو دیگر مسائل ہیں، ان سب کا حل آئین کے اندر موجود ہے. اگر آج ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ایک سیاسی نظام سے ہی آئے گا. سر بلوچستان میں جو آزادی 1970 سے اٹھ رہی تھی، ابھی پنجاب میں بھی وہی چیز نظر آ رہی ہے. جو بلوچستان کا مسئلہ ہے سمجھے وہ پورے ملک کا مسئلہ بن چکا ہے. تو آپ جو یہ سیریز چلا رہے ہیں سیمینارز کی، اس کو کہاں رکھیں گے؟ کیا ڈاکومنٹ کی صورت میں لائیں گے؟ اس کا ایڈ کیا ہوا ہے سیریز ڈائلاگ تو پہلے بھی بہت ہوئے، اس ڈائلاگ کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ ڈائلاگ ایک ملک کے مسائل کے حل کا ڈائلاگ ہے اور سب کی بنیاد جو ہے وہ آئین کے اندر ہے. اگر آپ 70 سے بات کر رہے ہیں تو آپ بھی آئین کی بات کر رہے تھے. آج آئین کو اس سال 50 سال ہو جائیں گے. کیا وہ آئین کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، یا کیا ہم نے اپنے عمل سے اس کو ناکام کیا؟ اگر اس کے اندر خرابی ہیں ان کو درست کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمیں سب کو اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا. یہاں کوئی بھی الزام سے بری و ذمہ نہیں ہے. ادارے، شخصیات، سیاسی جماعتیں، سب نے جو کچھ کیا، آج جو فصل آپ کاٹ رہے ہیں وہ اس وقت کا بویا ہوا کام ہے. سر آپ نے یہ بات کہی کہ ملک مکمل طور پر معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر کلپس ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہے. آپ وزیر اعظم رہے، آپ کے ساتھ ساتھی جو بیٹھے ہیں مختلف عہدوں پہ رہے، یہ باتیں آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی؟ بلوچستان کے ٹائم پر آپ نے اس کا ڈیو رائٹ کیوں نہیں دیا؟ ایک سیکنڈ، آپ کا یہ جو فورم ہے، یہاں سے آپ انتخابی اتحاد کی شکل میں جائیں گے یا اپنی جماعتوں کے ٹکٹس پر جو ہے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں، یہاں کسی کو ڈیفینڈ کرنے یا کسی پر الزام لگانے کی بات نہیں ہے. میں تو سب کہہ رہا ہوں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. جو بھی آج سیاست میں ہیں، جو بھی عسکری قیادت میں رہے ہیں، مارشل لا گورنمنٹس میں رہے ہیں، جو جوڈیشری میں رہے ہیں، یہ ایک اگر آپ نے ذمہ داری لگانی ہے تو پھر ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں. اس ملک کے حقائق بڑے ہی تلخ ہیں اور حقائق وہ نہیں ہیں جو اخباروں میں چھپتے ہیں یا ٹی وی پر آتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. تو ہمارا مقصد، پاکستان 2 چیزوں میں خود کفیل ہے، ایک سیاسی جماعتوں میں اور ایک میڈیا چینلز میں. اس لیے نہ کسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. ہمارا تو کام ہے کہ جو
سیاسی سیٹ اپ ملک میں ہے، کم از کم اس کا رخ تبدیل کریں کہ اس کو پاکستان کے مسائل کی طرف لے کر آئیں، عوام کی تکلیف کی طرف لے کر آئیں۔ آپ خود ٹاک شوز، پاکستان میں ہر رات 50-60 ٹاک شوز ہوتے ہیں، سب چینلوں پر ہوتے ہیں، آپ کبھی اس کے اندر پاکستان کی بات سنیں گے؟ اس کے اندر یہی ہے کہ یہ فلانا یہ کھا گیا ہے، وہ یہ کر گیا ہے، اس نے ماضی میں یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ بھئی جس نے جو کچھ کیا تھا آج اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں، اس کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ جب وزیر خزانہ تھے تو آپ جا رہے تھے ایف ایف کی طرف، تو ابھی سرکار صاحب بھی کہہ رہے کہ ہم لوگ ایف ایف کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اور اس کی پالیسی میں کیا فرق ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف جب ہم نے کر لیا تھا اور آئی ایم ایف کو واپس لے کر آ گئے تھے تو ایک معیشت کو ایک ڈگر پہ بٹھا دیا تھا، ڈیفالٹ قرض ختم کر دیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 4 مہینے میں جو حکومت نے فیصلے نہیں لیے اس سے معیشت کا نقصان ہوا ہے، لیکن اب میں بڑا خوش ہوں کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ آئی ایم ایف سے بیٹھ کے بات چیت کریں، تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ملک معیشت کے مسائل ہیں اس کی حل کی طرف یہ جائیں گے۔ سر آئی ایم ایف کی ٹیم بنگلہ دیش جو ہے ان کے ساتھ معاملات طے آ گئے، لیکن بنگلہ دیش جیسے ملک کے ساتھ ان کے معاملات طے آ گئے تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہم بیٹھیں گے اور بات کریں گے تو معاملات طے پائیں گے نا، لیکن اگر آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں حکومت کے اس قدم کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف سے انہوں نے بات کرنے کی بات کی، گو کہ 4 مہینے کا نقصان کیا، گو کہ پیسوں کا نقصان کیا، لیکن بہرحال یہ چلے اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے بنگلہ دیش نے آپ نے فرمایا کر لی بات، اس طرح ان کو بھی بات کر لینی چاہیے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے سر میاں نواز شریف کے پاکستان واپس آ جانے یہ جو مسائل جس وقت موجود ہوئی ہے کیا یہ حل ہو پائیں گے؟ فرسٹ یہ، اور سیکنڈ یہ کہ جب آپ لوگ عمران خان کے خلاف تحریک احتجاج لے کے تو آپ لوگ بلند کو وہاں دعوے کرتے رہے کہ ہم کھلاڑی ہیں اور اس گیم کے پرانے پلیئرز ہیں، ہم معیشت کو درست کر لیں۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب تک 8 سے 9 ماہ گزر گئے معیشت پٹری بنی؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں، میں اپنی جماعت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا یا معیشت کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا، پالیسی کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آیا، یہ ایک نان پارٹیزن غیر جماعتی بنیاد پر ہم نے بات کی ہے۔ لیکن چونکہ آپ نے سوال کر دیا، جو خرابی 4.5 سال یا 10 سال یا 20 سال میں جو بنیادی خرابیاں ہیں ان کے جو رزلٹس ہیں وہ آپ 8 مہینے میں دور نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے آپ 8 سال میں بھی دور نہ کر سکیں، لیکن استحکام کی ابتدا ہونی چاہیے، وہی یہ حکومت کوشش کر رہی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوئی ہیں، ہم ان کے وطن آنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان ناانصافیوں کا ازالہ بھی کرنا چاہیے، اور وہ ناانصافیاں بڑی واضح ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج یہ جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ بھی اپنے ان فیصلوں کو دیکھے جن کے اثرات پاکستان پر ہوئے اور بے پناہ ہوئے ہیں۔ میں ان مسائل کی بات نہیں کرنا چاہتا جو کچھ سیاستدانوں کے ساتھ ہوا، جو اس ملک کے معاہدوں کے ساتھ ہوا، جو اس ملک کو چلانے میں جو اثر رہا ہے جوڈیشری کے فیصلوں کا اور ان کے عمل کا، اس کا ایک بڑا حصہ ان معاملات میں ہے جن کے شکار آج پاکستان ہے۔ آپ اس کے بعد جی بلوچستان موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے ان کا کہنا ہے کہ 30 ارب روپے جو ہے وہ ہمیں کم ملے، جبکہ 32 ارب روپے جو ہے پی پی ایل جو ہے وہ ہمارے واجبات ان کے پاس موجود ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 20-25 سالوں سے میں صحافت سے بلوچستان میں وابستہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان کی اسمبلی میں کوئی بھی قرارداد پاس ہوتی ہے تو وفاق اس کو ٹوکری میں ڈال کے اور بلوچستان خواہشی اس میں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح چل رہا ہے یا اس طرح مزید مستقبل میں بھی اس طرح ہوگا تو بلوچستان کے لوگ کہاں جائیں گے؟ اس وقت ہماری پوری سزا بلوچستان کی گیس سے محروم ہے، جبکہ گیس سوئی سے نکل ہے۔ روزانہ کوئٹہ شہر میں احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، آپ خود جہاں جس ہوٹل میں رہ رہے شاید اس میں بھی گیس موجود نہ ہوگا، تو یہ کس طرح چلے گا سر بلوچستان؟ جی میں اس کے حل بتا دیتا ہوں۔ اس کا حل صرف قرارداد میں نہیں ہے، قرارداد ایک اپنی بات کا اظہار ہوتا ہے، اس کے پیچھے عمل کی بھی ضرورت ہے۔ آج بھی بلوچستان حکومت چاہے، دوسرے صوبے چاہیں، اور میں نے بطور وزیر اعظم یہ ان کو کہا بھی تھا سی سی آئی کے اندر، آپ آئین کے مطابق اپنی گیس اور بجلی لے لیں، اس کے خود ذمہ دار بن جائیں، اور یہ آج بھی ممکن ہے، لیکن اس کے بارے میں نے آج تک کوئی قرارداد نہیں دیکھی۔ میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ بلوچستان کی گیس بلوچستان کو دے دی جائے، بلوچستان کے بجلی کا حصہ بلوچستان کو دے دیا جائے،
سندھ کی گیس، سندھ کی بجلی سندھ کو دے دی جائے، صوبے خود ان معاملات کو طے کریں، یہی اس معاملے کا حل ہے۔ ورنہ ہم باتیں کرتے رہیں گے، اس نے ہمارے پیسے دینے، اس نے پیسے دینے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، پیسے آ بھی جاتے ہیں، پیسے خرچ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مستقل حل جو ہے وہ آئین کے اندر موجود ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں، CCI میں بات کریں، اسمبلی میں اس کی بات کریں۔ شاہد صاحب آپ نے کہا روزگار کے مواقع بڑھانے چاہیے، آپ سیاسی جماعت کے گزار بیٹھے، میرے خیال یہاں پاکستان میں لوگوں کو بھکاری بنانے میں آپ سب لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ بنگلہ دیش میں آج بھی 35 لاکھ خواتین جو ہے روزگار کر رہی ہیں، انہوں نے گارمنٹس پہ کام کیا، وہاں پر انہوں نے فیکٹریاں لگائیں، لیکن آپ لوگوں نے سیاسی جماعتوں نے یہاں کے غریب عوام کو 2000 1500 2500 روپے کے پیچھے لگا کے سارا دن ATM کے کارڈوں کے اوپر وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ بہتر نہیں تھا کہ بجائے ان کو بھکاری بنانے کے آپ لوگ انڈسٹری لگاتے، چاہے گارمنٹس کی لگاتے، کسی بھی چیز کی لگاتے، وہ بہتر نہیں تھا؟ جی آپ کی بات درست ہے، بنگلہ دیش میں بھی فیکٹریاں حکومت نے نہیں لگائیں، پرائیویٹ سیکٹر نے ہی لگائی ہیں۔ حکومت کا کام یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیو دے، ایسی پالیسی بنائے جس میں ہم ناکام رہے ہیں، ورنہ ہماری بھی آج جو ایکسپورٹ ہے وہ 100 ارب کے قریب ہونی چاہیے تھی۔ یہی ناکامی ہے جن کی بات کرنے ہم یہاں پر آئے ہیں اور ان کا حل دینے کے لیے آئے ہیں۔ جو آپ کی سوچ ہے، آپ نے کرٹیسائز کیا تمام پچھلے حکمرانوں کو، جن جماعتوں کا آپ بتا رہے ہیں، ہم نے کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا، اپنے آپ کو کرٹیسائز کیا۔ ہم سب ذمہ دار ہیں، جس میں سیاستدان بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، جج بھی ہیں، میڈیا بھی ہے۔ پرسوں کی بات ہے کہ یہاں میڈیا نے خبر چلا دی کہ پاکستان میں پیٹرول کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ پوری رات وہ منسٹری لگی رہی، منسٹر لگے رہے کہ جناب کوئی شارٹیج نہیں ہے، اور وہاں کاروں پیٹرول پمپوں پر لائنیں لگ گئیں۔ تو ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم یہاں پر کسی پر الزام لگانے نہیں، ہم نے کسی کے بارے میں کوئی تنقید نہیں کی، ہم نے ملک کے مسائل کی حل کی بات کی، ان کے مسائل کی بات کی اور ان کے حل کی بات کی، یہی ضرورت ہے۔ جی بھائی، الیکشن جب ہوں گے، جس جماعت میں ہم ہیں وہیں سے الیکشن لڑ رہیں گے، جماعت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج ملک کے مسائل کی کوئی بات تو کرے نا۔ آج ہمیں سیاسی نظام ملک کے مسائل اور عوام کی تکلیف کی بات کرتا نظر نہیں آتا، نہ ان کے حل تلاش کرنے میں نظر آتا ہے۔ شاہد صاحب جیسی بلین یعنی اس دفعہ تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاک فوج کی جانب سے اسٹیٹمنٹ ہے کہ ماضی میں مداخلت ہوتی رہی، اب آئندہ مداخلت نہیں کریں گے، سیاسی مداخلت۔ تو کیا اب جو آئین ہے اس پر عمل درآمد گورنمنٹ پہ عائد ہوتی ہے یا پاک فوج مکمل ایک اسٹیپ بیک ہو؟ دیکھیں یہ تو وقت بتائے گا نا۔ ہمارے ملک میں لمبا عرصہ ماشاء اللہ بھی رہی ہے، فوج کا عمل دخل رہا ہے سیاست میں، آج بھی رہا ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آئین کے دائرے کے اندر لانے کی ضرورت ہے، یہی آپ کو مسائل کا حل دے گا۔ کیا یہ ایک دن میں ممکن ہے؟ یہ وقت بتائے گا۔ جو مسائل ہیں وہ بیچے جا رہے ہیں جس سے ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں سندھ ہے اور دیگر جو ہمارے قسم ہیں، گوادر کو بھی تقریباً کہتے ہیں جی بیچ دیا گیا ہے۔ جب آپ بلوچستان کی ہم بات کو کرتے ہیں، جب وفاق میں جاتے ہیں تو وہ سب بلوچستان کو بھول جاتے ہیں، اور جو بلوچستان کے وسائل ہیں وہ وفاق کو ہی منتقل ہو جاتے ہیں۔ میں دیکھیں میں گزارش کر دوں، حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ ہم نے سیندک بنایا، ہم نے اس کو چلایا، اور وفاق کا 28 ارب کا نقصان ہوا۔ جب 28 ارب کی کچھ حیثیت ہوتی تھی، اس کے بعد یہ کمپنی آئی ہے، اس نے چلایا ہے، اچھا چلایا ہے، برا چلایا ہے، ایک معاہدے کے تحت چلایا ہے، اور آپ کو میرا خیال ہے ہر سال 2-3 ارب روپے آپ کو مل جاتا ہے، جہاں تک مجھے علم ہے۔ یہ بلوچستان اسمبلی کا کام ہے کہ اس کی حقائق عوام کے سامنے رکھے، یہ قومی اسمبلی کا کام ہے۔ حالانکہ اب یہ صوبے کے پاس اختیارات ہیں کہ دیکھ لیں سیندک معاہدے میں کیا ہوا تھا اور اس کے کیا نتائج ملے ہیں، اس کے کیا فوائد بلوچستان کو ملے ہیں، یہ عوام کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ دوستوں کا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو۔